ہم پہلے چل کے انبیاء کے بول دیکھتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ. آئیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین و سامعین، انبیاء کے بول، تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام. بادشاہ ریان بن ولید کے دو مصاحب کہ جن میں سے ایک لنگر کی روٹیاں پکاتا تھا اور دوسرا جو بادشاہ کو مشروب پیش کرتا تھا، ان پر جو الزام تھا کہ یہ بادشاہ کو زہر دلانا چاہتے تھے، انہوں نے جو خواب بیان کی حضرت یوسف کے سامنے، جناب یوسف نے جو اس کی تعبیر بتائی اس کے مطابق ہی ان کا فیصلہ ہو گیا. ایک کو سزائے موت سنا دی گئی، پھانسی پر لٹکانے کا حکم دے دیا گیا، اور دوسرے کو اپنے پچھلے عہدے پر بحال کر دیا گیا. تو جس وقت وہ جانے لگا، جسے آزاد کیا جا رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے جاتے ہوئے فرمایا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، میرا تذکرہ کرنا. چنانچہ جب یہ باہر نکلا، شیطان نے اسے بلا دیا اور اس سے یاد ہی نہ رہا کہ میں نے جیل میں کوئی وعدہ کیا تھا اور وہاں جناب یوسف علیہ السلام نے مجھے خواب کی کوئی تعبیر بتائی تھی. وقت بیتتا گیا، اسی طرح چند سال گزرے تو ایک دن بادشاہ ریان بن ولید خواب دیکھتا ہے کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی پتلی گائیں ہیں. تو یہ جو دبلی پتلی گائیں ہیں یہ ان موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں. اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ 7 خشک بالیاں ہیں، خوشیں ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں. تو یہ خشک بالیاں ان سبز بالیوں سے لپٹتی ہیں اور انہیں بھی یہ خشک کر دیتی ہیں. بادشاہ بیدار ہوا تو اس نے اپنے سارے درباریوں کو بلایا، اور اس وقت بادشاہوں کے درباروں میں معبر، خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کا بھی ایک عہدہ ہوتا تھا کہ جو بڑے مانے ہوئے لوگ ہوتے تھے، اور یہ ان کے مذہبی رہنما ہوتے تھے، اور ان کا یہ کام اور ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ تعبیر بتائیں. بادشاہ نے ان سے کہا کہ مجھے میرے ان خوابوں کی تعبیر بتاؤ. تو وہ سارے مل کر بیٹھے معبرین. تو وہ کہنے لگے کہ اے بادشاہ، یہ تیرا خواب پراگندہ ہے، یعنی ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. بادشاہ بے قرار ہو گیا، پریشان ہو گیا. تو اس ساقی کو یاد آ گیا کہ ایک شخص تھا جیل میں جس نے میری خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور جیسے تعبیر بتائی تھی ویسے ہی ہوا. چنانچہ اس نے بادشاہ کے سامنے یہ تذکرہ کیا کہ میں ایک ایسے معبر کو جانتا ہوں کہ جس کی خواب کی تعبیر میں کوئی خرابی اور کوئی غلطی نہیں لگے گی. چنانچہ یہ جیل گیا، جا کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب بیان کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کر دی کہ دیکھو 7 سال تمہارے لیے، آل مصر کے لیے بڑے فراوانگی کے سال ہوں گے، اور پھر 7 سالوں تک قحط آئے گا، اور وہ جو قحط سالی کے سال ہیں وہ بڑے مشکل ہوں گے. اور تم ایسا کرو کہ وہ جو 7 سال تمہارے فراوانگی کے ہیں ان میں تم غلہ وغیرہ جمع کر لو، تاکہ وہ جو 7 سال قحط سالی کے آئیں اس میں تم اس غلے کو استعمال کر لو. چنانچہ یہ بادشاہ کے پاس اس کا درباری آیا، اس نے جب یہ تعبیر بتائی تو بادشاہ مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بڑا صاحب کمال اور فضل شخص ہے، اور وہ جیل میں ہے، جاؤ اسے نکال کے لاؤ. اب جب سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جناب یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کے لیے لوگ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا میں اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گا، جاؤ جا کر بادشاہ سے کہو کہ وہ پہلے یہ تفتیش اور تحقیق کرے کہ مجھے جیل میں ڈالا کیوں گیا. جس وقت بادشاہ نے تحقیق اور تفتیش کی تو وہ جو خواتین تھیں اور زلیخا تھی، اس نے بھی اپنا جرم قبول کیا، اپنی غلطی قبول کی. اور اس نے جب ان خواتین سے پتہ کیا تو خواتین نے کہا ہم نے یوسف کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں پایا. تو وہ زلیخا بھی مان گئی اور کہنے لگی واقعتاً یہ میری غلطی تھی، یوسف علیہ السلام کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی اور خرابی نہیں تھی. معزز ناظرین و سامعین، اللہ کا پاکیزہ نبی، اللہ کا پاک باز نبی اپنے ناکردہ گناہوں کے سبب 12 سال جیل کے اندر رہے. ذرا غور کیجئے اللہ کی کتنی حکمت ہے. جناب یوسف علیہ السلام پروٹوکول کے ساتھ جیل سے باہر آئے. بادشاہ نے انہیں اپنے مصاحبین میں سے قریب ترک رکھ دیا. آپ نے خود بادشاہ سے یہ فرمایا کہ اگر تم مجھے کوئی عہدہ دینا چاہتے ہو تو تم مجھے وزیر خزانہ بنا دو. مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے اللہ کے نبی ہیں، صاحب حکمت و کمال و دانست ہیں، وہ اچھے طرح سے
آمدہ آنے والی وہ جو 7 سال کے قحط والی مصیبت ہے اس کا بندوبست کر سکیں۔ چنانچہ آپ وزیر خزانہ بنا دیے گئے، تو آپ نے بڑے بڑے سٹورز تعمیر کیے کہ جن کے اندر وہ گندم وغیرہ خوشوں سمیت سٹور کی جانے لگی۔ تو بڑا فراوانی کے سال آئے، تو آپ نے وہاں ایک قانون مقرر کروایا کہ ان جو فراوانی کے سال ہیں، ان فراوانی کے سالوں کے اندر بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا غلہ اپنے طور پر بھی اس کو سیو کریں گے، اور حکومت کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت بڑے بڑے سٹورز بنائے تاکہ ان کے اندر اس غلے کو محفوظ کیا جا سکے۔ جب یہ فراوانی کے سال ختم ہو گئے تو قحط سالی شروع ہو گئی۔ جن لوگوں کے پاس جو کچھ جمع پونجی تھی انہوں نے اپنا غلہ استعمال کیا۔ بعد ازاں جب ساری چیز ختم ہو گئی تو پھر حکومت کے پاس جو ان کا اسٹور کیا ہوا مال تھا وہاں سے حاصل کرنے لگے۔ معزز ناظرین و سامعین، جناب یوسف علیہ السلام کا وہ سٹیٹس ذہن میں رکھیے کہ 20 یا 22 درہموں میں بکے تھے، منڈی پر غلام بنا کر بیچے گئے، پھر عزیز مصر بنے، اور آج مصر کے سارے معاملات کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھوں میں، بادشاہ نے آپ کو مختار کل یعنی کلی طور پر اختیار دے دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام آپ نے اتنے بہترین انداز سے یہ سارا سلسلہ سنبھالا کہ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہوئی، لیکن اس کے اندر لوگوں نے حکومت سے، جناب یوسف علیہ السلام سے وہ غلہ خریدنے کے لیے اپنی جمع پونجی پہلے خرچ کی، پھر اپنے مال اسباب کو بیچا، پھر اور تو چھوڑیے اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو دیا، اور بالآخر اپنے بچوں کو، اور بالآخر وہ خود بھی اپنے آپ کو انہوں نے بیچ کر وہ غلہ حاصل کیا۔ یوں اکیلے جناب یوسف علیہ السلام ہیں اور سارا مصر ان کا غلام بن چکا ہے۔ ادھر کنعان کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی اس وبا سے اور اس قحط سالی سے متاثر ہوئے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ ایک بادشاہ ہے مصر کے اندر، وہاں سے گندم ملتی ہے، تو انہوں نے اپنے مال اسباب کو جمع کیا، جو کچھ جمع پونجی خزانہ تھا، سونا چاندی تھے، اس کو لیا اور لے کر یہ بھی مصر کی جانب غلہ خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہ پہنچے، جناب یوسف پہچان گئے کہ یہ تو میرے بھائی ہیں۔ ان کی قسم پرسی کی حالت کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، لیکن آپ نے صبر کیا اور اس راز کو راز ہی رہنے دیا۔ آپ نے ان سے سارے احوال دریافت کیے، والد گرامی کے حوالے سے باتوں باتوں میں پوچھا، پھر اپنے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین کے حوالے سے بھی باتوں باتوں میں پوچھ لیا، تو بتایا گیا کہ ہم سارے بھائی آ گئے ہیں، وہ جو بنیامین ہیں انہیں یعقوب علیہ السلام نے آنے نہیں دیا اور وہ انہی کی خدمت وغیرہ کرتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اگلی دفعہ جب تم آؤ گے نا تو آتے ہوئے اس چھوٹے بھائی کو بھی لے آنا، تمہیں زیادہ غلہ دوں گا، اور یاد رکھو اگر نہیں آؤ گے تو میں تمہیں کوئی غلہ وغیرہ مزید نہیں دوں گا۔ یہ بھائی جب واپس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ جاتے ہوئے وہ جمع پونجی، وہ سارا مال وغیرہ وہ بھی ان کے غلوں کے تھیلوں کے اندر واپس کر دینا۔ چنانچہ جب یہ واپس آئے، انہوں نے ان غلوں کو جب ان تھیلوں کو کھولا تو وہاں سے انہیں وہ سارا اپنا مال بھی مل گیا، وہ سونا چاندی بھی مل گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حالات پوچھے تو انہوں نے بتایا کہ بادشاہ نے ہمیں یوں یوں کہا ہے، ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر آئیں، وگرنہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے انکار فرمایا کہ تم کہیں یوسف والا حال میرے بنیامین کا نہ کرو، لیکن جب انہوں نے قسم کھائی کہ بابا جان ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم بنیامین کو بہر صورت واپس لے کر آئیں گے۔ چنانچہ یہ اگلی دفعہ جب گئے تو ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے چھوٹے سگے بھائی جو ان کی والدہ کے بھی بیٹے تھے، یہ ان کے ساتھ جب یہ گئے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی خدمت اطہر میں پہنچے تو جاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ایک نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹو، تم ایک دروازے سے داخل مصر میں نہیں ہونا ہے۔ چنانچہ یہ تدبیر تھی اللہ کے نبی کی طرف سے کہ تاکہ یہ لوگ نظر بد سے بچیں، کیونکہ 11 بھائی خوبصورت ان کے چہرے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں نظر لگے۔ اور یاد رکھیے یہ نظر برحق ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ یہ حسین و معجبین لوگوں کو قبر کے دانے پر پہنچا دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے تدبیر کی، اور کسی بھی بیماری کے مقابلے میں، کسی بھی وبا کے مقابلے میں تدبیر کرنا یہ خلاف شریعت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب وہاں پر پہنچے، جناب یوسف علیہ السلام نے ان کی دعوت کی، ان کو کھانے پر بٹھایا
اور ہر بھائی کے سامنے اس طرح سے دسترخوان سجایا کہ دو دو ہو کر کھانا کھانے لگے. باقی بھائیوں نے دو دو نے ہو کر کھانا شروع کیا. حضرت بنیامین اکیلے بیٹھ گئے. حضرت یوسف قریب آئے اور آپ نے فرمایا چل تیرے ساتھ کوئی نہیں تو میں تیرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہوں. پھر رات کو سونے کا معاملہ آیا تو ہر بھائی کو ایک ایک دو دو بھائیوں کو ایک ایک کمرہ ملا اور جناب بنیامین وہاں بھی اکیلے رہ گئے. جناب یوسف علیہ السلام رات کو جب ان کے پاس گئے تو انہیں اس راز سے پردہ اٹھانا پڑا اور خوب دونوں بھائی آپس میں ملے. اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت بنیامین کو بتا دیا کہ میں تمہارا وہ بھائی ہوں کہ جس کے فراق میں میرے اور تمہارے بابا حضرت یعقوب اتنا روئے ہیں کہ رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی ہے. معزز ناظرین، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین ساری رات بات چیت ہوتی رہی. اگلا دن آیا جب بھائی واپس جانے لگے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف کو ایک تدبیر سکھائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر یہ کی کہ اپنے بھائی حضرت بنیامین کو اپنے پاس روک لیں کہ آپ نے فرمایا اپنے ماتحتوں کو کہ وہ جو پانی پلانے والا سونے کا پیالہ تھا آپ نے فرمایا کہ یہ بھائی بنیامین کے سامان کے اندر رکھ دو. جب یہ بھائی اپنا سامان اٹھا کر واپس کنعان کی طرف آنے لگے تو پیچھے سے آواز دی سرکاری کارندوں نے کہ اے قافلے والو رک جاؤ، تم نے بادشاہ کا پیالہ، تم نے سونے کا پیالہ چورایا ہے. یہ کہنے لگے بھائی ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم کیسے یہ چورا سکتے ہیں؟ نے کہا نہیں نہیں، تلاشی دینی ہوگی. جس وقت روک کر انہوں نے سامان کی تلاشی لی تو وہ پیالہ جو تھا وہ حضرت یوسف کے بھائی جناب بنیامین کے اس سامان سے برآمد ہوا. وہ دیکھ کر حیران رہ گئے. حضرت بنیامین تو چونکہ اس راز سے واقف تھے، آپ خاموش ہو گئے. جناب یوسف نے ان سے پوچھا بتاؤ اگر کسی سے چوری برآمد ہو جائے، چوری کا مال، تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ جس کا مال چرائے گا اسی کا غلام بنا لیا جائے گا، اسی کے پاس رہے گا. تو آپ نے فرمایا جاؤ پھر تم اس بھائی کو میرے پاس چھوڑ جاؤ اور جاؤ جا کر اپنے والد سے کہہ دینا کہ تمہارے بھائی نے چوری کی ہے. اور اس سزا میں وہ بادشاہ کے پاس رک گیا. بات ہماری یہاں تک ہے، کوشش کریں گے کل اس واقعے کو کمپلیٹ کریں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.